پہنچ جاتا ہے 40 سنتن 40 سال کی عمر کو. پتہ یہ چلا کہ مرد 40 سال تک طاقت اور قوت پکڑتا رہتا ہے، 40 سال کے بعد ریورس، پھر کھانسی اور منہ سے پھونکیں مختلف چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ سوچ لیا کریں کہ بھائی جس پہ آج میں عاشق ہوں اتنا، 10 15 20 سال کا زمانہ گزرے گا اور منہ سے اس کے بھی پھونکیں میرے بھی پھونکیں. تھوک پہلے آئے گی اور تھوک اس کے ساتھ الگ، پھر بات پتہ چلے گی. اس سے انسان اعتدال پہ آ جاتا ہے، اعتدال پہ. مستقبل کا سوچ کے ابھی نہ جاؤ اس کے حسن پر، مستقبل سوچو، تھوڑے دن کی بات ہے. اور شادی شدہ لوگوں سے خاص طور پہ ایک گزارش کروں گا، آج کل فلموں کا اور میڈیا کا ایسا زمانہ ہے کہ اتنے مختلف چہرے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کو اپنی جو بیوی ہے نا، جو 10 15 سال سے ساتھ ہے، وہ عجیب سی معلوم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہی پرانی والی، اور ٹی وی پہ روز بروز فنکاریں اداکاریں بدل بدل کے آ رہی ہیں. یہ میرے سامنے بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے. ایک صحابہ، اتنی بڑی داڑھی ان کی، وہ ٹی وی تو نہیں دیکھتے تھے لیکن بازار میں ان کی دکان، کپڑوں کا کاروبار، خواتین سے ان کا صبح و شام مالی لین دین، اتنی بڑی داڑھی ان کی. کہنے لگے، جوان آدمی تھے، کہنے لگے مولوی صاحب دل کی ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی علاج بتاؤ. علاج؟ کہہ رہے صبح و شام جب عورتیں گزرتی ہیں، کوئی کس خوبصورتی میں، کسی کی شکل کیسی، سارا دن دکان پہ. کہہ رہے دل چاہتا ہے اپنی بیوی سے کہوں کسی دن کے لیے تو بھی 2 4 دن کے لیے شکل تبدیل کر لے اپنی، تجھے وہی 15 سال ہو گئے وہی اسی چہرے پہ دیکھ رہا ہوں. اس بے حیائی کا اثر کیا نکلا ہے کہ اپنے گھر میں جو بیوی ہے اس کی قدر دل سے نکل گئی، محبت ختم. لہذا اس کے پاس جانا، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، دل بہلانا، یہ فضول کام لگتا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بیوی بنائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے، اطمینان ملے. اسے دیکھ کے دل میں سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو. آج سکون اور اطمینان برباد ہو رہا ہے. ٹی وی دیکھ کے جو سکون ملتا ہے، تبھی آپ دیکھیں دفتر سے لوگ گھر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں، ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں. کہہ رہے ہیں وہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس پہ جو سکون مل رہا ہے وہ اس نین نقش پہ سکون نہیں مل رہا ہو. تو بزرگوں کی ایک بات نقل کر رہا ہوں، ہمارے اکابر یہ بات لکھ کر بھی گئے ہیں، کہہ کر بھی گئے ہیں کہ اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ نے جو بیوی دے دی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، نظریہ رکھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے حسین دنیا میں کوئی بھی نہیں. دنیا میں یہ نہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، ہوں گے لیکن وہ میرے لیے نہیں ہے. جتنی حسین عورتیں جن کا مجھ سے نکاح ہو سکتا تھا، اللہ نے ان میں سب سے حسین کو میرے لیے سلیکٹ کیا ہے، اگرچہ وہ کیسی ہی کالی کلوٹی کیوں نہ ہو. انا عند الظن عبدی بی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہی کرتا ہوں. اگر وہ سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے ایسی پکڑا دی، دوسروں کو اتنی حسین حسین اور ٹی وی میں ایسی ایسی آ رہی ہے اور مجھے ایسی نیلی پیلی اور ٹیڑھی موٹی ناک والی پکڑا دی، یہ سوچتا رہے گا تو اللہ پھر اس کے دل سے محبت نکال لیں گے. ملے گی نہ وہ اور نہ یہ، اس سے بھی محبت نہیں رہے گی، گھر کا ماحول خراب. اور اگر اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا کہ میرے مقدر میں جتنی عورتیں ہو سکتی تھیں اللہ نے میرے لیے ان میں سب سے حسین کو سلیکٹ کیا ہے اور میرے گھر کی زینت بنایا ہے، بس میرے لیے سب سے زیادہ حسین یہی ہے. اس شکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. نمبر 2 بیوی سے محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ واقعی آپ کی نظر میں اس کو بہت حسین بنا دیں گے، آپ کے دل میں اس کا عشق اور محبت پیدا کر دیں گے. اور اگر اسی میں لگے رہے مختلف چینل بدل بدل کے
تو پھر گھر کے علاوہ ہر جگہ سکون ملے گا. زانی آدمی زنا کرنے والے کو جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے. وقتی مزے کی خاطر اس کی گھریلو زندگی برباد. اور میرے بھائی جس کی گھریلو زندگی برباد ہو گئی اسے کبھی سکون مل نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی فجعلہ نسبا وصہرا, فرمایا ہم نے انسان کو خاندان کی شکل میں بنایا ہے, فیملی سسٹم دیا ہے خاندان کو. جیسے بعض جانور وہ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں نا, چونٹیاں قطاروں کی صورت میں رہتی ہے, چونٹی اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جائے اس کی موت ہے, مکوڑا اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جائے اس کی موت ہے, اور بعض جانور اکیلے رہتے ہیں. انسان کا شمار اس مخلوق میں ہے جس کو اللہ نے خاندان کی شکل میں, اور خاندان میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیوی اور بچے. جب گھر میں بیوی بچوں سے ہی محبت نہیں ہے تو میرے بھائی تو پھر ایسے آدمی کی نیچرل زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیا سوچنا چاہیے شادی شدہ آدمی کو کہ اللہ نے میرے علم میں جتنی عورتیں تھیں ان میں سب سے حسین عورت سے میرا نکاح کیا ہے, اگرچہ وہ دیکھنے میں کیسی بصورت کیوں نہ ہو. اور یہ صرف بیوی کے بارے میں نہیں, ہر نعمت کے بارے میں, ہر نعمت کی. اپنی سائیکل جو پرانی پھٹیچر سائیکل ہے اس کے بارے میں اس کو کرولا سمجھا کرو. اگر پیسے نہیں, پیسے ہیں تو خرید لو. یہاں بھی ایک بات ہو تو پیسے ہیں تو شادی بھی کر لو ایک اور, کوئی گناہ نہیں ہے شریعت میں, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے اور زنا کی طرف اس کے قدم جا رہے ہیں تو فقہاء نے لکھا اس کے لیے دوسری شادی واجب ہے, نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا, لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرے. اور اگر نہیں کر سکتا, خاندان معاشرے کے بائیکاٹ کا اتنا خوف ہے کہ استطاعت نہیں ہے, پھر صبر کرے اسی پر اور اسی کو اپنے لیے سب سے بہتر سمجھے. اور یہ ہر نعمت کے بارے میں. آپ کے پاس پیسے ہیں اچھی جگہ گھر خریدنے کے, خریدیں, نہیں ہے تو اپنے جھونپڑے کو شاہی محل سمجھیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال کی عمر تک بڑی غربت میں وقت گزارا ہے. 60 سال کے بعد اللہ نے بہت دولت دی. تو فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا. یہ دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں کے ناظم تھے تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب صحیح بخاری پڑھایا کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت دارالعلوم کورنگی کے جو بیل کی تنخواہ تھی وہ شیخ الحدیث سے زیادہ تھی. مطلب یہ کہ وہ کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی, اس کے لیے بیل رکھے ہوئے تھے, بیل پہ جو خرچہ ہوتا تھا وہ شیخ الحدیث پہ ہونے والے خرچے سے زیادہ تھا. شیخ الحدیث کی اتنی تھوڑی آمدن کم تھی مدارس میں. تو فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ و مرشد سے لاہور ملنے کے لیے جاتا تھا تو پورے سال پیسے جوڑ جوڑ کے ٹرین کا کرایہ جمع کرتا تھا, اور گھر کچی جگہ میں جھونپڑی ٹائپ کا, تھوڑی آبادی سے دور بھی تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ میں ایسے استغنا کے ساتھ رہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے اس محلے کے یہ سیٹھ صاحب ہیں, قرضے مانگنے آتے تھے, مولوی صاحب 100 روپے مل جائیں گے, حلیہ ایسا. فرماتے ہیں اس لیے کہ میں اپنے آپ کو غریب سمجھتا نہیں تھا, سمجھتا اپنے آپ کو یہ تھا کہ میں اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوں, کہ لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دیتے نہیں, ٹوپی ووپی پہنا کے رخصت مانگنے تو آ رہے ہیں نا, کم از کم حلیے سے سمجھ تو رہے ہیں کہ بڑے کھاتے پیتے ہیں. فرماتے ایک دن ایک صاحب آئے گھر میں, ان کا آنا کئی دفعہ ہوا, جب بھی آتے دال, پتلی سی دال پانی میں تیرتی ہوئی, وہی ان کے سامنے رکھ دیتا. کہتے ہمیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم روزانہ دال کھاتے ہیں. خود اپنے بارے میں بتا رہے تھے, ہم تو یہ سمجھتے ماشاءاللہ اللہ نے بہت دال بھی بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. کہتے ایک دن وہ آئے, کہنے لگے حضرت آپ کے ہاں دال ہی پکتی ہے کیا, روز دال ہی کھاتے ہیں؟ تو فرماتے اس وقت میری توجہ گئی کہ کتنے دن ہو گئے ہمیں دال کھاتے ہوئے, اس کے بتانے پر توجہ گئی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی بھی ساتھ دے ان حالات میں. آج کل بیگمات تھوڑی سی اور ٹائپ کی ہیں, کھلاتے پلاتے رہو تو ماشاءاللہ, اور جب مرد کی حالت تھوڑی سی پتلی ہوئی تو سب سے پہلے وہ چھوڑ کے جاتی ہے. تو فرماتے جب انہوں نے کہا کہ حضرت روزانہ دال ہی کھاتے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ حلال اتنا ہی ملتا ہے, حلال جو ہے اتنا ہی ملتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ الگ سے جھونپڑے میں رہتا تھا دور, تو میرا اپنے بارے میں یہ تصور تھا کہ میں چونکہ اس علاقے کا سیٹھ ہوں
اور شیٹھ صاحب غریبوں کے ساتھ نہیں رہتے کبھی بھی، اس لیے میں نے الگ تھلگ اپنا بنگلہ بنایا ہوا ہے. یہ اپنے بارے میں یہ سوچتا تھا. تبھی خوش و خرم زندگی گزاری. ایک مرتبہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پھل فروٹ زیادہ کھلائیں، اس سے ان کی صحت ٹھیک ہوگی. حضرت فرماتے میرے پاس پھل فروٹ کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، انڈا کھلانے کے پیسے نہیں تھے. ایک دفعہ ایک انڈے والا آیا، دروازہ بجایا، مولوی صاحب میں یہاں روزانہ انڈے بیچتا ہوں، آپ کتنے انڈے لیں گے روز کے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے سے کہیں سے انتظام کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں غریب آدمی میں کہاں سے، مفت دے دو زکوٰۃ فطرانہ. آج تھوڑی سی غربت آئے تو وہ چہرے سے دکھاتا ہے رو رو کے اور منہ نیچے کر کر کے کہ دیکھو میں کتنا غریب، کپڑے ایسے پہنے گا. جن کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ظاہر بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ وہ ایک ہے ہمارا پہلے سے کسی